सर ये जो वर्ल्ड वार लगी हुई है, इस टाइम भी जंगें हो रही हैं, ये वही चीज़ है, ये वर्ल्ड वार 3 है? तबाही फेर देगा सर। अभी अगर फ़र्ज़ किया कि पाकिस्तान में इस वक्त तक जितना कुछ भी हो गया, जितना कुछ भी हो गया है, वो शायद 15-20% है। अभी 95% तक बात जानी है। ये पाकिस्तान में? जी सर, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे अब डर लगने खुद लग गया। सिस्टम यार गमाल हो गया हुआ। सिस्टम की एफिकेसी जो है ना, वो अभी थोड़ी सी मुतासर ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं। मुल्क पाकिस्तान में जो सियासत इस टाइम चल रही है वो तो आपको पता ही है, लेकिन सैयद हैदर जाफरी साहब की मैं बात करूं, अब बात क्या करूं, आप सबके सामने वो चीज़ें हैं और आप सब देख रहे हैं। फेब का दूसरा तीसरा जो इन्होंने हफ्ता कहा था, आप सब ने देखा क्या मामलात हो रहे हैं। और इलेक्शन जो कि शाह जी की ये कैलकुलेशन थी, मुझे नहीं होते नज़र आ रहे। और आप देखें कि इलेक्शन अगर हुए हैं तो ऐसा लग रहा है हुए नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि कौन जीता है कौन हारा है, मिक्स सा रिज़ल्ट। और इन्होंने कहा हुआ है कि नवंबर में दोबारा से मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। बात भी उस तरफ जा रही है। कमिश्नर साहब कैसे सामने आए, क्या मामलात हुए, इस सारी सिचुएशन पर आज हम बात करेंगे। आगे क्या होने जा रहा है, सैयद हैदर जाफरी साहब से कैलकुलेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर मैं बड़ा डरता हूँ क्रेडिट लेने से, क्योंकि क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ उस कायनात की वाहिद ज़ात अल्लाह का है, उसके बनाए हुए एनर्जी पैटर्न्स हैं। मैं तो सिर्फ उसको पढ़ता हूँ और उसके मुताबिक आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। मेरे कहने से ना हालात अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। एनर्जी पैटर्न्स इस तरफ इशारा कर रहे थे कि चीज़ें क्यास की तरफ जा रही हैं। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको। ठीक है, मैं हाथ से रोक नहीं सकता, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, सीधी गल है। तो मुझे अल्लाह ने ज़ुबान की तासीर दी है, अगर दी है तो उसी ने दी है ना। मैं बोल के बात कर सकता हूँ, ये ईमान का कम तरीन दर्जा है, लेकिन कम अज़ कम मैं वहाँ करने की कोशिश तो करता हूँ। आगे अल्लाह की मर्ज़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शाह जी, क्या तब्दीलियां देख रहे हैं सियासत के हवाले से? अब ये कि जो मामलात है, बदलेगा, ये सारा कुछ बहुत तेज़ी से बदलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी वैसे मुझे लगता है कि हो सकता है कि हुकूमतें बनी जाएं जो बनने की तरफ जा रही हैं। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो कन्फ्रंटेशन सार उठाएगी ना, ख़ास तौर के ऊपर मई के बाद, जून जुलाई तबाही फेर देगा। अच्छा, तबाही फेर देगा सर। अभी अगर फ़र्ज़ किया कि पाकिस्तान में इस वक्त तक जितना कुछ भी हो गया, जितना कुछ भी हो गया है, वो शायद 15-20% है। अभी 95% तक बात जानी है। ये पाकिस्तान में? जी सर, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे अब डर लगने खुद लग गया। मैं बार बार एक अर्ज़ करता था कि ये अल्लाह की तरफ से ना कुछ लिमिट्स होती हैं, उसको क्रॉस मत किया जाए, बेहतर होता है। वो लिमिट हम बहैसियत कौम क्रॉस कर चुके हैं, मेरे समेत। अब शायद ही चीज़ें रिवर्ट हों। सर ये मक्का फाते अमल का साल है और ये चीज़ें बिल्कुल ये सब के लिए है, मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। ये छोटे से छोटे आदमी, यानी रेहड़ी लगाने वाले से लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक के लिए, जितने इदारे हैं सब के लिए। अल्लाह का निज़ाम किसी एक शख्स, किसी एक ग्रुप, किसी एक बंदे या एक जो है वो किसी नेशन के लिए नहीं होता, सब के लिए होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ठीक है। उसने जो करना है उसने करना है। मकाफात अमल का मतलब ये है कि अगर मैंने ज़ाती हैसियत में भी किसी के साथ जुल्म किया है ना, तो 2024 मुझे पड़का के फेंकेगा। तो फिर आप देख लें कि ग्रोही हैसियत से, मतलब बड़े बड़े जो है ग्रुप्स की हैसियत से किसने किसके ऊपर जुल्म किया है। तो अगर मेरी ज़ात पे भी बदल सकता है तो बाकी सब के लिए भी बदल सकता है। वक्त हमेशा बदलता है। वो जो मुझे शेर आज पता नहीं आजकल ज़्यादा याद आते हैं, सबात एक तगय्युर का है ज़माने में। तो जो तगय्युर है ना, जो चेंज है, दैट इज़ इटर्नल। ये होती है, चेंज को कोई नहीं रोक सका। ऐसे ही शाह जी, माशाल्लाह आपके लिंक्स भी होंगे, तो जो ये आप बता रहे हैं कि इस तरह हमें हमला है, तो ये हमारे फोर्सेस तक आपके जो जानने वाले कई होंगे, उन तक ये मैसेज तो आप अपने तौर पे भी दे सकते हैं, लोग भी ये सोच रहे होंगे। जहाँ तक मेरे ताल्लुक है, ज़ाहिर सी बात है मेरी फैमिली में
آدھے سے زیادہ فیملی میری فوج میں ہے. فوج میں بالکل آپ نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا. ٹھیک ہے, میں ولاگس کی بات نہیں کروں, میری فیملی میں لوگ ہیں, میرے کزنز ہیں, میرے چاچے تائے سارے, تو مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, جہاں جہاں یہ پیغام ہے وہ میرے کہنے کا تو وہ محتاج ہی نہیں ہے, ان کو خود سے میرے سے زیادہ پتہ ہے. اچھا ان کو, اچھا ٹھیک ہے سر, ایک ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے. یہ جو اسٹریٹجیز ہم ایسے ہی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اگر جو ہے وہ کسی سے پوچھ کے ہی اسٹریٹجی بنانی پڑے تو ساڈے ہونے کا فائدہ. سسٹم یرغمال ہو جانا ایک اور چیز ہے, لیکن سسٹم کی ایفیکیسی میں کوئی جو ہے نا, بار بار کہتا ہوں کہ سسٹم یرغمال ہو گیا ہوا ہے. سسٹم کی ایفیکیسی جو ہے نا وہ ابھی تھوڑی سی متاثر ضرور ہے, ختم نہیں ہوئی اور ہونی بھی نہیں ہے. آج بھی یہ قوم جو ہے نا یہ پاکستان کے پیچھے ڈٹ کے کھڑی ہونے والی ہے, لیکن کوئی فیس آف پاکستان ہو تو صحیح, کوئی ایسا فیس آف پاکستان ہو تو صحیح جو پاکستان کو صحیح ریپرزینٹ کرے, خواہ وہ کوئی ادارہ ہو, خواہ وہ کچھ ہو. جب آپ جو ہے وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کریں اور اپنے جو ہے وہ عوام کے خلاف کھڑے ہوں تو پھر آپ یو آر ناٹ دا فیس آف نیشن. ہر ایک کو, میرے سمیت ہر ایک کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کہاں کھڑے ہیں. خواہ وہ جوڈیشل سسٹم ہو, خواہ وہ جو ہے مینجمنٹ ہو, وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہو, کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے, تو سب کو پتہ ہوتا ہے. بالکل ایسا یہ ایسا ہی ہے. کیونکہ میں نے قرآن پاک پڑھا تو مجھے قرآن پاک سے چیزیں یاد آتی ہیں. ایک اور آیت ہے جس کا مطلب اصطلاحاً مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ لوگ حق سے باطل کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے بھیڑ میں اپنے بچوں کو. کیا کمال کی مثال دی ہے اللہ نے. یعنی آپ کا بچہ 10,000 لوگوں میں سے آ رہا ہو تو دور سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ میرا پتر آ گیا. حق بھی جو ہے وہ اسی طرح نظر آ جاتا ہے. نہ مانے, کھڑے رہیں, لیکن پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. اللہ نے اس کے اندر ایک ضمیر لگایا ہوا, اگر ضمیر مر نہیں گیا تو پتہ ضرور ہوتا ہے کہ کہاں پہ حق ہے اور کہاں نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ میں تھوڑا سا یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس ٹائم ایک خوشی تو آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا اچھا وقت آنے والا ہے. آپ یہ جب کہتے ہیں نا تو ایک سکون سا ملتا ہے. آنا ہے سر. آپ دیکھیے گا اگر ہم لوگ, اللہ زندگی دے اس کے ہاتھ میں, ویسے میں اپنی زندگی کا بہت لمبا عرصہ گزار چکا ہوں تو آگے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن ہمارے بچے جو ہے نا وہ ایک آزاد فضا میں سانس ضرور لیں گے. مجھے اس بات کا اطمینان ہے, اندر سے اطمینان ہے. شاہ جی کہیں ایسے تو نہیں ہوگا جیسے یوتھ کا ٹرینڈ ایک آتا ہے اور یوتھ میں سے ہی کوئی آگے جا کے کوئی 10-15 سال بعد کوئی وزیر اعظم ایسا ینگ لڑکا جو وزیر اعظم. ایسے ہی ہے, سب کچھ بدل سکتا ہے. یہ بالکل بدلے گا اور یہ نظام بدلے گا. یہیں سے اٹھیں گے نا لوگ. آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. وہ کئی ایسے وکیل کھڑے ہوئے ہیں الیکشنوں میں. سر وہ ایک کہاوت ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. وہ نظر تو آنے شروع ہو گئے نا آپ کو لیڈرز اپنی جو ہے وہ اس وقت لیڈرشپس میں. وہ چہرے جو کہیں نہیں تھے آج وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ کو مطلب ایک دم سے آؤٹ آف دا بلو آسمان سے نہیں گرتے, بنتے ہیں. تہذیبیں بنتی ہیں. تہذیبیں جو ہیں وہ بنی بنائی نہیں آتی. تو یہ کلیش آف ٹائٹنز, کلیش آف سویلائزیشن جس کا میں نے جو پڑھا شوق تھا, تو یہ کلیش آف سویلائزیشنز اور کلیش آف ٹائٹنز جو ہے نا یہ بنتی ہیں. اور میں نے ایک دفعہ آپ کو شاید کہا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ جو بن رہی ہیں نا کنجکشنز, یہ خاص طور کے اوپر 2023 کے شروع سے لے کے اور 2025-26 تک, یہ خاص طور پہ بلکہ 27 تک, یہ خاص طور کے اوپر وہ ٹائم ہے ستاروں کی پوزیشن بالکل ویسی ہے جیسے کسی دور میں جو ہے وہ عثمانیت ڈائنیسٹی جو ہے وہ عروج پکڑ رہی تھی اور چنگیز خان کی ڈائنیسٹی نیچے جا رہی تھی. اس وقت ستاروں کی پوزیشن ایگزیکٹلی وہ ہے. میں ایسے ہی نہیں آپ کو کہتا کہ 2027 کے بعد خود دیکھ لیجئے گا دنیا میں مسلمان کتنی بڑی طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارے اکٹھے ہوں گے. ابھی تو اس کے گھر آگ لگی ہوئی, اس کے گھر آگ لگی ہوئی ہے. جس دن سارے دے گھر لگی نا اس دن انہوں نے سارے اکٹھے ہو جانا. سر یہ جو ورلڈ وار لگی ہوئی ہے اس ٹائم بھی جنگیں ہو رہی ہیں, یہ وہی چیز ہے, یہ ورلڈ وار 3 ہے. ایسے ہی ہے, اسی کی طرف جا رہی ہے. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو ایسے ہی ہے جس وقت یہ سارے اکٹھے ہوں گے تو اس وقت دنیا دیکھے گی کہ مسلمان کی اتنی بڑی طاقت ہے. ابھی نہیں, ابھی اس میں ٹائم ہے.
لیکن یہ ستاروں کی انرجی بالکل اس طرف ٹریول کر رہی ہے. ایگزیکٹلی وہی اس کا ٹرانس بن رہا ہے کہ جیسے عثمانیت ڈائنیسٹی، عثمانی خلافت کھڑی ہو رہی تھی اور چنگیز خان کی خلافت ڈوب رہی تھی. اس وقت بھی دنیا میں جو سپر پاورز ہیں وہ ڈوب رہی ہیں اور نئی سپر پاورز کھڑی ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. چھوٹے چھوٹے جو سر یہ جو سر وہ مطلب بڑوں کو انہوں نے وقتہ ڈالا سر ایسے ہی. افغانستان آپ دیکھ لیں، ایران آپ دیکھ لیں، پاکستان بھی اسی طاقت میں تھا لیکن پاکستان ابھی جو ہے نا وہ یرغمال ہوا ہے. پاکستان نے بھی کھڑا ہونا. ایک وقت آئے گا کہ یہ پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، یہ پوری اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے نا سارے، یہ مل کے یورپین یونین سے بڑا جو ہے ایک اتحاد بنائیں گے. اچھا، یورپین یونین سے ایک بہت بڑا اتحاد بنائیں گے یہ سارے ملک مل کے. اینڈ یو ول سی اٹ. لیکن ناظرین آپ نے دیکھا سید حیدر جعفری صاحب کی کیلکولیشن، اور ڈرایا بھی ہے، اچھی خبریں بھی دی ہیں، اور بلکہ ڈرایا کیا، ایک آپ کو احتیاط کرنے کا کہا ہے کہ سائیکل این چلا لو، ڈگ نہ جانا. مطلب ایک طریقہ آپ نے بتایا کہ آپ سمجھدار جو ہیں ان کو سمجھنے والوں کو اشارہ ہی کافی. مطلب وہ ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی، ایک شخص درخت کی ٹہنی پہ بیٹھ کے ٹہنی کاٹ رہا تھا، تو اس کسی نے کہا تو گر جائے گا. تو وہ جب وہ نیچے گرا تو اس نے جس نے کہا تھا نا اس کے پیر پکڑ، ان کا تم تے بڑا بڑا نجومی ہے، تو تے میں صحیح دسیا. بھائی جان آپ خود ٹہنی کاٹ رہے ہیں، گریں گے تو صحیح، اس میں میرا یا کسی اور کا تو کہنے کا بنتا ہی نہیں. نظر آ رہا ہے جو آڈینس ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ٹہنی کاٹ رہا ہے، یہ گرے گا. تو یہ ایک کیلکولیشن بھی ہے. لیکن سر ریئلی پراؤڈ آف یو، کیونکہ میں آپ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں. میں نے جو پریویس پروگرام کیے اس میں نے آپ کی کیلکولیشن دیکھی. ہم نے جو معاملات دیکھے، معاملات اس طرف گئے، لیکن شاہ جی کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑا سا اور آپ لوگوں نے دیکھ لی چیزیں. باقی اللہ تعالیٰ نکال لے ان چیزوں سے پاکستان. نکل تو ضرور جانا ہے، لیکن نکل ضرور جانا ہے، لیکن ابھی قربانی ہے. قربانی دے کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور مارچ کا پہلا چوتھا ہفتہ بڑا اہم ہے. تیسرے ہفتے میں نوروز ہے. اس کے بعد میں نے پھر کہا تھا وینس اور مارس، اس کے اوپر دھیان رکھیے گا یہ دونوں کیا کرتے ہیں. ہم نے پڑھ لیا کہ زحل کا سال ہے، ہم نے پڑھ لیا نیپچون پلوٹو یورینس کیا کر رہے ہیں. نوروز کے بعد وینس اور مارس، یہ دونوں کا دھیان رکھیے گا. اے جدن کٹھے ہو گئے نا، انہوں نے تباہی پھیر دینی جی. سر یہ کب ہو رہے ہیں؟ تیسرا ہفتہ مارچ کا. یہ تب ہو رہے ہیں یہ جو مارچ آ گئی؟ ہاں جی سر. بہرحال دیکھتے ہیں ناظرین، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمیں بھی، ہم سب کو، ہمارے عزیزوں اور جو اقارب ہیں، پیارے ہیں، ان سب کو ہماری تو یہ دعا ہے. لیکن بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسٹرالوجیکل علم اب آپ سمجھتے ہیں جو کیلکولیشنیں تھیں وہ کیا تھیں. ضرور کمنٹ کیجیے گا. اور پلیز میں چاہوں گا کہ جو لوگ واقعی ہمیں پچھلے پروگرام جنہوں نے دیکھے ہیں وہ ضرور ہمیں بتائیں. لیکن ایک خوشخبری، پاکستان کا اچھا وقت انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. ضرور آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا گھر پہلے ہے، باقی گھر بعد میں. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.